بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز اور تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے دوستوں کی طرف سے کچھ نماز کے متعلق اہم اور ضروری سوالات کیے گئے ہیں۔ آج کے اس بلاگ میں انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، کیونکہ یہ سوال و جواب نماز کے متعلق بہت ضروری ہیں اور اہم مسائل ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں ان کو شیئر کر دیا جائے، تاکہ آپ دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور نماز میں پیش آنے والی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے اور ہم اپنی نماز درست کر سکیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ ہماری جو نماز کی غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تقریباً 60-70% لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازیں درست نہیں پڑھتے اور نمازوں میں غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو نماز کے متعلق تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے، وطر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں؟ وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں یا یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھا جائے؟ تو دیکھیں، پہلے تو دعائے قنوت ہی یاد ہونی چاہیے، دعائے قنوت ہی پڑھنا یہ افضل ہے، واجب ہے۔ دعائے قنوت ہی سب سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آسان ہے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ ہم اگر توجہ سے اس کو دھیان سے یاد کریں تو 1-2 دن میں 3 دن میں ہم اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کوئی بھی قرآنی دعا یا مسنون دعائیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعائے قنوت کی جگہ یہ پڑھ لیں اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح قرآنی دعائیں جو ہیں ان میں سے کوئی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو دعا اس کی جگہ دعا پڑھ لیں کوئی قرآنی، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو، اصل دعائے قنوت ہی ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول گئے، دعائے قنوت تو یاد تھی لیکن وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تکبیر کہتے ہوئے، تو اب کیا کریں؟ تو اب ایسی صورت میں رکوع سے ہم اٹھیں گے نہیں، رکوع سے واپس قیام میں نہیں آئیں گے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، بلکہ اب رکعت پوری کریں گے، آخر میں سجدہ سہو کریں گے اور سجدہ سہو کر کے دوبارہ تحیات سے آخر تک جو تحیات پڑھیں گے، درود شریف دعا تک، پھر سلام پھیریں گے، تو اس طرح ہماری نماز ہو جائے گی۔ نمبر 2، ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں امام قرات کرتا ہے، آخری 2 رکعت میں نہیں کرتا، کیا ہم اس میں سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب 4 فرض کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، دوسری 2 رکعتوں میں خاموش کھڑے ہوتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، کیا ہم مقتدی امام کے پیچھے ان آخری 2 رکعتوں میں قرات کر سکتے ہیں، سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو امام کے پیچھے ہم سورت نہیں پڑھیں گے، ہم خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے، یعنی امام کی قرات مقتدی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، مقتدی کو الگ سے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ بھی خاموشی سے کھڑے رہیں گے، نماز کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے، توجہ رکھیں گے، سورتیں آپ نہیں پڑھیں گے، تو امام جو قرات کرے وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، نمبر 3، ایک بھائی نے سوال کیا ہے 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ گئے تو کیا کریں؟ غلطی سے
4 رکعت والی نماز ہے اور غلطی سے پہلی رکعت پڑھ کر ہی تشہد میں بیٹھ گئے، بھول گئے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں آپ کو جب یاد آ جائے تو آپ اگلی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں، اب 1 رکعت اور پڑھ کے یعنی دوسری رکعت پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت مکمل ہوگی، تلاوت ہوگی، رکوع سجود سجدے ہوں گے، پھر اگلی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد ہم آخر میں پھر آخری اتحیات میں بیٹھیں گے، تو آخری اتحیات میں آپ سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب لیکن اگر سجدہ سہو کرنا ہی بھول گئے تو نماز لوٹانا پڑے گی، یعنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، تو اس طرح ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں سجدہ سہو کر لیا پھر ہماری نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، 2 رکعت نکل گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی 2 رکعت پڑھیں گے، کیا سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے یا ثنا سے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، 4 رکعت فرض والی نماز تھی، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، اب ہماری 2 رکعت رہتی ہیں، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی 2 رکعتوں کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں پوچھ رہے ہیں بھائی کہ سورۃ فاتحہ سے ہم پڑھیں گے یا ثنا بھی پڑھیں گے؟ تو ہم جب کھڑے ہوئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب ہم ثنا بھی پڑھیں گے، کیونکہ امام نے سلام پھیر دیا، اب ہم انفرادی نماز میں آ گئے، تو اب ہم جس طرح انفرادی نماز پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگلی 2 رکعتوں کے لیے ہم جب کھڑے ہوں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر بھی رکوع اور سجود ہوں گے، پھر رکوع اور سجود کے بعد پھر اب اگلی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب اگلی چوتھی رکعت کے لیے آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے اور اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے نماز مکمل کریں گے سلام پھیر کر۔ تو ثنا پڑھنا یہ پہلی رکعت میں سنت ہوگا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہماری اب پہلی رکعت ہوگی انفرادی، تو گنتی کے حساب سے تو تیسری ہوگی، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہماری پہلی ہوگی، جو امام کے ساتھ نماز ختم ہو گئی اور انفرادی ہماری نماز شروع ہو گئی، تو اب اس میں پہلی رکعت جب ہم شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اس میں ثنا پڑھنا سنت ہے، تو ثنا پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھ لیں، تو اس طرح ہم اپنی نماز مکمل کریں گے۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم سورت ملاتے ہیں، کوئی بھی قرآن مجید کی سورت پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، تو اب یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اس سورت جو سورۃ فاتحہ کے بعد ہم سورت ملاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ بسم اللہ ہم شروع میں پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے۔ تو اب یہ جو سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے، یہ بسم اللہ کافی ہو جائے گی۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ سورت شروع کر دیں گے، سورت آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں یا درمیان سے پڑھ رہے ہیں یا سورت کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں، تو ابھی بسم اللہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جو سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی وہ کافی ہے۔ اب ڈائریکٹ ہم سورت شروع کر دیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد، تو اس میں بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 6، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کی آخری رکعت میں شامل ہوا، باقی 3 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ یعنی 4 رکعت والی فرض نماز ہے، 3 رکعتیں امام پڑھ چکا، ہم بعد میں آئے اور آخری رکعت میں ہم شامل ہوئے، فرض کی آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، آخری رکعت امام کے ساتھ مکمل پڑھی اور رکعت
پوری کرنے کے بعد امام کے ساتھ ہم اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات پڑھی، تو اب اتحیات پڑھنے کے بعد ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، درود شریف دعا نہیں پڑھیں گے۔ جب امام سلام پھیرے اس کے بعد ہم اگلی رکعتوں کے لیے کھڑے ہوں گے، جو ہماری 3 رکعتیں رہتی ہیں وہ پوری کریں گے۔ تو اس میں جب ہم کھڑے ہوں گے اپنی اگلی رکعت کے لیے، تو وہ 1 رکعت ہم پڑھ کر امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم 1 رکعت پڑھ کر 1 رکعت پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اتحیات میں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ ہماری تعداد کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے اور انفرادی اعتبار سے پہلی رکعت ہے۔ تو ہماری چونکہ یہ دوسری رکعت ہے تعداد کے اعتبار سے، تو دوسری رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے۔ تو اس لیے 4 رکعت والی نماز ہے، 1 رکعت امام کے ساتھ ملی، اب اس کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، 1 رکعت پڑھ کے ہم پھر بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تیسری رکعت پڑھیں گے، رکوع و سجود ہوگا، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوگا اگر آخری رکعت میں ہم شامل ہوئے فرض نماز میں، تو 3 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں گی۔ اگلا سوال ہے نمبر 7، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورت پڑھی جائے یا نہیں؟ فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی فرض نماز ہے، تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کریں گے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع و سجود ہوں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود ہوں گے، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اب تیسری رکعت کے لیے اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، تو اس میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائیں گے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کر سورت پڑھ لے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں، تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھولے سے اگر سورت پڑھ لی تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس طرح ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور کافی نماز کے مسائل آپ کو جو ہے آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے، اور آپ کے کافی اشکالات بھی حل ہوئے ہوں گے، اور کوئی مسئلہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔